strengthen the corporate governance of the SOEs, اور دوسرا the entities that are ready to take forward and prepare them for listing or privatization. And lastly, جس چیز کو ہم پش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کا جو برڈن ہے آف دا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز وہ اس وقت سولی بینکنگ سیکٹر پہ ہے، اور ایون جو ہم بوروئنگ کرتے ہیں وہ بینکنگ سسٹم سے ریز ہوتی ہے لارجلی. تو ہم اس کو ڈائیورسفائی کریں گے تھرو دا کیپٹل مارکیٹ. اس سے نہ صرف کیپٹل مارکیٹ کی ڈیپتھ اور بریتھ بڑھے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں ان کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی فلوٹ کیا جائے تاکہ ان کی میچورٹی بھی اسٹریچ ہو، اور اس کے ساتھ ایک عام آدمی بھی گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے ہوپ فلی امپیکٹ بھی آئے گا کیونکہ لیکوڈیٹی زیادہ بڑھے گی تو پرائسنگ ایڈجسٹمنٹس بھی اس میں ہو جائے گی. سو دوز آر جسٹ فیو ہائی لائٹس آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو. بہت شکریہ. کامرس منسٹر گوہر اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے کہ 2022 میں پاکستان کی ریکارڈ امپورٹس ہوئی تھیں $78 بلین کی، اور ریکارڈ ایکسپورٹس بھی تھیں $32 بلین کی، جس کا مجموعی تخمینہ تقریباً ہمارے ٹریڈ کا $110 بلین بنتا تھا. اب اس میں سے جو 78 کی امپورٹ ہوئی ہمارے پاس، اس کے سامنے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے صرف جو ہے وہ $55-56 بلین تھے. تو پچھلے سال حکومت نے پالیسی جو اڈاپٹ کی، انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کیا، امپورٹس کو کنٹرول کیا، اور $78 بلین کی امپورٹ کو گھٹا کے $55 بلین کیا، اور $23 بلین سے مارکیٹ امپورٹ کی شرنک ہوئی، جس کی وجہ سے را مٹیریلز کی شارٹیج ہوئی، اور ایکسپورٹ بھی تقریباً جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے $3.5 بلین ٹیکسٹائل کی گھٹی، اور باقی $2 بلین اور چیزوں کی گھٹی، $5 بلین کی ٹیکسٹائل بھی گھٹی. تو مجموعی طور پہ $30 بلین مارکیٹ سکڑی. آج کے دن ہمارا کامرس منسٹری کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ہمیں مارکیٹس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ صنعت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئیں، جب را مٹیریل شارٹیجز ہوئیں تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں. تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ صنعتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائے، تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کی وجہ بہت بڑی جو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شارٹیجز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امپورٹس بڑھیں گی نیچرلی اس کی وجہ سے، تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے، جو پچھلے سال سے $5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو $5 بلین گھٹی ہے، نہ صرف وہ $5 بلین بڑھانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلز پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی. کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہیں، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے. ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی. تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے. اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا. تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں. مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے، وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے
اور وہ صنعت اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے, یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا. ایکسپورٹ بڑھے گی, ڈالر بڑھیں گے اور اسی سے ملک میں استحکام آنا, کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں. کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے. تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو سمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا. سمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں, جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا, اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور سمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے. تھینک یو. وزیر توانائی محمد علی صاحب, یہ آپ کی طرف لانا ہے اس کو بیٹا, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک آن کر دوں یہ آن آن جی. السلام علیکم ایوری ون. آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس, وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہیں. پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. دوسری چیز, چونکہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی, تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہوں. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز, ان